آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مزید اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے جو اللہ نے جنت تیار کی ہے اس کے مزید اوصاف بتائے۔ فرمایا کہ ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی دو قسمیں مراد ہیں۔ دو قسموں سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض وہ پھل ہیں کہ جو دنیا میں دیکھے گئے، اور بعض وہ عجیب و غریب پھل ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھے گئے، یا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض پھل خشک ہیں اور بعض تر ہیں، یا پھر یہ مراد ہو سکتی ہے کہ بعض پھل خالص میٹھے ہیں اور بعض ترشی کی طرف مائل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے جن اور انسان کے گروہ، تم ان لذیذ نعمتوں میں سے اپنے رب عز و جل کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مالک ہم تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں میرے مالک۔ جو جنت میں تو یہ نعمتیں اپنے جنتی لوگوں کو عطا فرمائے گا، اللہ ہم سب کو بھی مولا کریم جنت میں داخلہ فرما اور ان نعمتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما۔ آگے ارشاد فرمایا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جنتی ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے کہ جن کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے ہیں، اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنتی لوگ بادشاہوں کی طرح آرام اور راحت سے ایسے بچھونوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے کہ جن کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے ہوں گے۔ جس سے ٹیک لگائیں گے اس کی خوبصورتی اندرونی بتائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب اس بچھونے کے اندرونی حصے کا یہ حال ہے تو ظاہری حصے کا کیا حال ہوگا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وہ جو تکیے ہوں گے ان کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ظاہری حال، اندرونی حال ہے، تو ظاہری حال کس قدر خوبصورت ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان بچھونے کے اندرونی حصوں کا حال تو بیان کر دیا، لیکن ظاہری حصے کو بیان نہیں کیا، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ زمین میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس سے اس کے ظاہری حصوں کو پہچانا جا سکے، تو اس لیے اس کے ظاہری حال کو بیان نہیں کیا۔ اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمائی کہ ان دونوں جنتوں کا پھل اتنا قریب ہوگا جنتی کے کہ اگر کھڑا ہے تو بالکل قریب، بیٹھا ہے لیٹا ہے، ہر شخص اسے چن لے گا، جبکہ دنیا کے پھلوں میں یہ خاصیت نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آیت کریمہ کے اس حصے کی تفسیر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ درخت اتنا قریب ہوگا کہ اللہ کے پیارے بندے اگر بیٹھے ہیں کھڑے ہیں جیسے چاہیں گے اس کا پھل وہ چن لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اے جن اور انسان کے گروہ، ان لذیذ اور باقی رہنے والی نعمتوں میں سے تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مالک ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ آگے سنیے کیا ارشاد فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان
فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان جنتوں میں وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، جنہیں ان کے شوہروں سے پہلے نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ کسی جن نے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس آیت کریمہ کا مختصر خلاصہ یہ کہ فرمایا کہ ان جنتوں کے محلات میں جنتی مردوں کے لیے ایسی بیویاں ہوں گی کہ جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر ہی نہیں دیکھیں گی، اور ان میں سے ہر ایک اپنے شوہر سے کیا کہے گی۔ کیا خوبصورت مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ وہ ہر اپنے شوہر سے یہ جملے کہے گی کہ مجھے اپنے رب عز و جل کی عزت و جلال کی قسم، جنت میں مجھے کوئی چیز تجھ سے زیادہ اچھی نہیں معلوم ہوتی، تو اس خدا کی حمد ہے کہ جس نے تمہیں میرا شوہر بنایا اور مجھے تیری بیوی بنایا۔ اور وہ بیویاں ایسی ہوں گی کہ انہیں ان کے جنتی شوہروں کے علاوہ نہ کسی آدمی نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے۔ ان بیویوں سے مراد حورین ہیں، کیونکہ وہ جنت میں پیدا کی گئی ہیں، اسی لیے ان کے شوہروں کے سوا انہیں کسی نے بھی نہیں چھوا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے مراد دنیا کی عورتیں بھی ہیں، یعنی دنیا میں جو کسی کی بیوی تھی، اسی طرح دنیا کی عورتیں ہیں کہ انہیں دوبارہ کنواریاں کیا جائے گا، پیدا کیا جائے گا، اور پیدائش کے بعد انہیں ان کے شوہروں کے علاوہ کسی اور نے نہ چھوا ہوگا، یعنی ان کی پیدائش دوبارہ کی جائے گی۔ تو یہ مفسرین نے بعض نے یہاں لکھا۔ اس آیت کریمہ سے مفسرین کہتے ہیں 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، تقویٰ اور شرم و حیا یہ عورت کا بہت بڑا کمال ہے۔ جس عورت کے اندر تقویٰ پرہیزگاری آ جائے تو اسے اپنا شوہر اچھا لگتا ہے۔ جس عورت کے اندر تقویٰ اور شرم ہوگی تو یہاں دیکھیے کہ جنتی عورت کو اپنے شوہر سے کتنا پیار ہوگا، یعنی اسے کوئی چیز وہ کہے گی جنت میں مجھے کوئی چیز تجھ سے زیادہ اچھی معلوم نہیں ہوتی، اور وہ اللہ کی حمد کرے گی کہ اسی کے لیے حمد ہے کہ جس نے تمہیں میرا شوہر بنایا اور مجھے تیری بیوی بنایا۔ لیکن دنیا میں ہم حال دیکھتے ہیں کہ اگر بیوی مل جاتی ہے نہ وہ شکر گزار اپنے شوہر کی ہوتی ہے، نہ شوہر اپنی بیوی کا شکر گزار ہوتا ہے، شکوے شکایات کا ایک انبار لگا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے کہ یہ ہے جنتی عورت جسے میرا رب کیسا اس کی تعریف بتا رہا ہے کہ وہ کیسی عورتیں ہوں گی۔ نمبر 2، اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اجنبی عورت کا متقی پرہیزگار مرد سے بھی پڑتا ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے اجنبی ہے تو وہ سامنے والا بڑا نیک ہے، وہ اجنبی اس کے سامنے عورت آ سکتی ہے، لیکن نہیں۔ یہاں سے اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ اجنبی عورت کا متقی پرہیزگار سامنے اگر چاہے وہ کتنا ہی متقی پرہیزگار نہ ہو، اس سے بھی اس کا پردہ ہے، کیونکہ جنت میں سارے متقی ہوں گے لیکن آپس میں ان کا بھی پردہ ہوگا۔ نمبر 3، اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ پردہ اللہ رب العالمین کی وہ نعمت ہے کہ جو جنت میں بھی ہوگی۔ جب جنت میں ہوگی تو دنیا میں عورت کو کتنا پردہ کرنا چاہیے۔ نمبر 4، حوریں وغیرہ پیدا ہو چکی ہیں، یہ نہیں کہ قیامت کے دن پیدا ہوں گی۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ حوریں پیدا ہو چکی ہیں اور جنت کی تمام نعمتوں کی طرح وہ بھی موجود ہیں۔ نمبر 5، کہ حضرت آدم علیہ السلام اگرچہ جنت میں رہے، وہاں کی نعمتیں آپ نے کھائیں، مگر آپ حوروں کی طرف مائل نہ ہوئے، کیونکہ حوریں جو ہیں وہ اللہ نے جزا کے طور پر رکھی ہیں، تو حوریں جو ہیں وہ جزا کے طور پر ملیں گی۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طبیعت کے موافق، یعنی جیسی تمہاری طبیعت ہے ویسی تمہارے لیے بیویاں بنائی، وہ تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتی، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کس طرح کرتے ہو، اور تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن
नियामिक रब्बना नुकर्रिबु फलकल हम्द। आगे इरशाद फरमाया कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। गोया वो लाल और मरजान मोती हैं, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यहाँ जन्नती हूरों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी सफाई, उनकी खुश रंगी की ताबीर करके बताया कि जन्नती हूरें हैं कैसी। फरमाया कि जन्नती हूरें सफाई में और खुश्क रंगी में यानी नजर आने में लाल और मोती पत्थर की तरह हैं। यानी कैसे मोती होता है चमकदार, ऐसे होती हैं। अब कैसे होती हैं, हदीस पाक में इसकी मज़ीद तशरीह की गई। सुनिए हदीस पाक, इसी आयत करीमा की मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तफसीर क्या की। सुनिए, जन्नती हूरों के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती औरतों की पिंडलियों की सफ़ेदी। अब देखिए पूरा हुस्न मेरे आका ने नहीं, सिर्फ एक झलक बताई अपनी उम्मतियों को, देखो अल्लाह ने कैसी हूर पैदा की। फरमाया कि जन्नती औरतों की पिंडलियों की सफ़ेदी 70 जोड़ों के नीचे से नजर आएगी, यहाँ तक के पिंडलियों का गोता भी नजर आएगा। और ये इसलिए कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, के फरमाया कि गोया कि वो लाल और मरजान मोती हैं। आप अंदाजा तो लगाएं। और फिर मुफस्सिरीन कहते हैं याकूत जो है वो ऐसा पत्थर है कि अगर उसमें धागा डालकर बाहर से देखना चाहो तो देख सकते हो। तो ये उन होरों की पिंडलियों का हाल है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुरैन की पिंडली का मगज़ लिबास के 70 जोड़ों के नीचे गोश्त और हड्डी के पीछे से इस तरह नजर आता है कि जिस तरह शीशे की सुराही में सुर्ख शराब नजर आती है। तो फरमाया ये हूरों का हुस्न है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ऐ जिन और इंसान के गुरु, अल्लाह ने तुम्हारी निगाहों की लज्जत इन हूरों को देखने में रखी तो तुम अल्लाह की वहदानियत और उसकी नेमत का इनकार किस तरह कर सकते हो। और तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। या मालिक हम तेरी किसी भी नेमत का इनकार नहीं करते, तमाम तारीफें तेरे लिए हैं। आगे इरशाद फरमाया हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नेकी का बदला नेकी ही है, नेकी का बदला नेकी ही है। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, जो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डरा और दुनिया में उसने अच्छे अमल किए और अपने रब की फरमाबरदारी की, तो आखिरत में अल्लाह ताला उसके साथ इस तरह एहसान फरमाएगा कि उसे उसकी दुनियावी नेकियों पर वो जज़ा अता फरमाएगा कि जो शुरू से लेकर अब तक आपने सुना, वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान से लेकर आयत नंबर आपने सुना था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर सूरह रहमान की 46 से लेकर ये 61 तक फरमाया कि ये जितनी नेमतें तुमने इन आयात में सुनी, तो फरमाया कि ये सारी जज़ाएं उसके लिए है कि जिसने दुनिया में अल्लाह की फरमाबरदारी की और अपने रब को राज़ी कर लिया, अपनी आखिरत की फ़िक्र कर ली। फरमाया ऐसे शख्स पर अल्लाह ये एहसान फरमाएगा कि उसे क़यामत के दिन ये सारी नेमतें अता फरमाएगा। इसीलिए फरमाया नेकी का बदला नेकी ही है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल हो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर आमिल हो तो उसकी जज़ा जन्नत है। अल्लाह फरमाता है, ऐ जिन और इंसान के गुरुह, तुम अपने रब की नेमत का इनकार किस तरह कर सकते हो, हालांकि उसने तुम्हारी नेकी का सवाब जन्नत रखी और उसे तुम्हारे सामने बयान कर दिया ताकि तुम नेक आमाल करके अल्लाह के सवाब और उसके एहसान को पालो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें
اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے صحیح معنوں میں فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی 2 جنتوں کا ذکر۔ کل جو 2 آیات آئیں گی اور کل سورہ رحمان ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ کل بھی 2 جنتوں کا اب ذکر آ رہا ہے۔ یہ کون سی 2 جنت ہے؟ اگلی جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 62، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اللہ فرماتا ہے ان کے علاوہ 2 جنتیں اور بھی ہیں۔ وہ کون سی 2 جنت ہے اور وہ کس کے لیے ہیں؟ 2 جنتوں کا آپ نے کتنا خوبصورت تذکرہ سنا۔ اسی سورہ رحمان میں 2 اور جنتوں کا بھی تذکرہ آیا۔ کل زندگی رہی انشاءاللہ کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے اور اپنے رسول کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ بچوں کو سنایا، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن حکیم کا نور، اس کا فیضان عطا فرما، اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم ہم سب کو قرآن حکیم سے الفت و محبت عطا فرما، ہماری زندگیاں پاکیزہ بنا دے، ہمیں حیات طیبہ عطا کر دے۔ زندگی کے جو لمحات باقی ہیں اللہ تیرے رسول کی فرما برداری میں بسر ہو، ہر قسم کی نافرمانی گناہوں سے یا اللہ تجھے ناراض کرنے والے، تیرے غضب کو دعوت دینے والے کام کرنے سے ہمیں بچا، ہر قسم کے ظلم سے بچا۔ یا اللہ جو کام تجھے مولا کریم ناپسند ہیں اس کاموں سے ہمیں بچا۔ مولا کریم اپنی پسند کا بندہ ہمیں بنا دے۔ مولا کریم ہم سب کو جنت عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو جنت عطا فرما، ہمارے مولا کریم بہن بھائیوں کو جنت عطا فرما، بیوی بچوں کو جنت عطا فرما۔ اے رب کریم حضور کی امت کو جنت عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، جہنم والے اعمال سے ہمیں بچا۔ یا رب العالمین آج تک ہم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں آئندہ مانگتے رہیں گے۔ مولا کریم ہماری تمام دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے طفیل ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔